پاک اور حمد و ثنا کے لائق ذات صرف اللہ ہی یاد رکھو، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ باقی ہم مخلوق ہیں، عیب سے بھرپور، غلطیوں سے بھرپور، گناہوں سے بھرپور۔ ہماری تو بائی ڈیفالٹ جو تخلیق ہے وہ خسارے والی ہے، ہم گھاٹے کے سودے میں ہیں۔ چونکہ ہم تاریکی میں پیدا ہوئے، ہمیں روشنی کی طرف لایا جاتا ہے۔ روشنی جو ہے ہماری سول ہے، روشنی جو ہے وہ روشنی سول کے لیے راستہ ہے کہ وہ نکلے ادھر سے، اندر سے، باہر گھٹن سے، اس جسم کو کھینچے زور کی، اور اس گھوڑے کو، یعنی روح شہ سوار ہے اور یہ جسم گھوڑا ہے۔ اب اگر گھوڑا ہی طاقتور ہو جائے اور جو شہ سوار ہے وہ ماڑا جا ہوئے، اس کے اندر انرجی بھی نہ ہو، تو گھوڑے نے جناب اگوں دو ٹنگاں چکنی ہیں، شہ سوار نے پیچھے چھوٹنا دوڑ لگا دینی۔ تو اگر آپ کا جسم ہٹا کٹا اور دنیا سے محبت میں اتنا ہٹا کٹا ہو گیا ہے کہ آپ کے اندر جو ابلیس ہے وہ بھی ہٹا کٹا ہے، تو جو آپ کا ہٹا کٹا پن ہے وہ آپ کے ابلیس کے ہٹا کٹا، وہ جو شیطان ہے آپ کے اندر اس کے ہٹا کٹا ہونے کی نشانی ہے۔ اب اگر اس کو لگام ڈالنا ہے تو اس روح کو طاقتور بنانا ہے، گھوڑے کو کمزور نہیں کرنا، چونکہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے روح نے پہنچنا ہے منزل تک۔ دونوں جہان ساتھ چلتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں لو جی طے ہو گیا شوہراں دی گلاں سنن دے بعد کل تو سارے کام بند، کمرے چ بند، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ ہوش کی دنیا میں انسانوں کے ساتھ رہنا، اگر ہمیں کوئی بات سکون دے جائے، ہماری کسی الجھن کو دور کر کے ہمیں بالکل بیلنس کر دے، تو اب ہمارا پہلا فرض ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وہ جو ہے نا ارشمیدس والا کہ پالیا پالیا پالیا، تو اگر آپ نے سن لی سورہ رحمان اور آپ نے کہا یار بڑا سکون پا لیا، گو اینڈ شیئر اٹ، بس forget about everything۔ نوکری کرو، کاروبار کرو، جو مرضی کرو، لیکن یہ والا کام ضرور کرو، اس لیے کہ اس کی بنیاد پہ آپ کی ساری دنیا نے سٹریم لائن ہونا ہے۔ اس میں سے بدبختیاں، نحوستیں پھر مٹائے گا کوئی، وہ صرف رب ہے۔ ابلیس کو خبر مل گئی نہ پائی جی یہ لگ گیا کمیں، اس نے خاموش ہو جانا۔ جب ابلیس خاموش ہوگا، ذکر سے خاموش ہوتا ہے نا، تو اب اللہ کا پیغام درد انسانیت کے لیے کریں گے تو خاموش ہوگا۔ جب خاموش ہوگا تو آپ کو برگلائے گا کم، جب برگلائے گا کم تو آپ کی سارے کاموں میں سے نحوست، بدبختیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، تمہاری بے چینیاں ہماری ختم ہوں گی۔ یہ وہ سیکرٹ ہے، یہ وہ کامیابی کا راز ہے جس کو ہم نے کبھی غور سے سوچا ہی نہیں۔ اس لیے یہ جو آپ کو اندر سے خیال دیتا ہے نا یار کل کی بنے گا، اس کو سالے کو کچھ ٹھیک کرنا ہے ہم نے۔ اس لیے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لو یار یہ 40 سال سے تو روز یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کی بنے گا۔ وہ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں، آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا کوئی کمال نہیں، سن سکتے ہو آپ کا کوئی کمال نہیں، بول سکتے ہو آپ کا کوئی کمال نہیں، چل سکتے ہو آپ کا کوئی کمال نہیں۔ ایک انرجی ہے جو آپ کو اٹھا اٹھا کے پھر رہی، جس دن وہ انرجی اسے نے نکال لی میں کہوں گا اٹھ کے ٹور کے دکھا، رون کو ہن روے محمد ہن جے روے تامنا۔ اب اٹھ کے دکھا نا، بڑے بڑے ہٹے کٹے زمین پر پڑے ہوتے ہیں، لاشیں کی لاشیں، کیا ہوا کہنا جی بس وقت آ گیا سی۔ وقت کون سا آیا؟ وہ اندر انرجی تھی نا، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ وائبرنٹ کرنے کے لیے۔ آپ کی ظاہری دنیا کی جتنے مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کی روح وائبرنٹ ہو جائے، آپ کی روح اللہ کے خیال سے روشن ہو جائے۔ اللہ کے خیال سے روشن ہونے کا مطلب اللہ سب سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ آپ کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، درد انسانیت، سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلندر پاک نے آپ کو سنت کی احیاء کا درس دیا، اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ اٹھو اور چلو۔ کوئی آپ کو برا کہے، کوئی آپ کو تو کہے، کوئی آپ کی بات نہ سنے، کوئی آپ کو کوئی ریوارڈ نہ دے، آپ نے سب کو پیغام دینا آگے کی طرف چلے، اور اس سنت کی احیاء کے لیے دن رات کام کریں تاکہ آپ کی روح وائبرنٹ ہو جائے۔ اور یہ جو ہے نا ابلیس کی طاقت، یہ ہٹا کٹا ابلیس جو اندر گھوم رہے، اے ذرا ماڑا جا ہو جائے
تاکہ یہ آپ کو ڈی ٹریک نہ کرے. پھر آپ اس کو ٹرین کر لو، جسے کہتے ہیں لگام ڈلنا، پھر اس کو لگام ڈل جاتی ہے. پھر وہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ رہتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ پھر سرکشی جو ہے آپ اس کو روح وائبرنٹ نہیں ہوگی تو وہ ہٹا کٹا ہو جائے گا. جب وہ ہٹا کٹا ہوگا تو آپ کو اٹھا کے دیوار سے مارے گا. آپ اپنے ماں باپ کی گستاخی کرو گے، آپ بڑوں کی گستاخی کرو گے، آپ لڑائی جھگڑے کرو گے، آپ فسادات ڈالو گے، نفرتیں کرو گے. آخر کسی طرح تو یہ رکنا ہے نا. فارمولہ کتنا سمپل ہے، آپ کو اب بھی کوئی مشکل لگتی، اس کو سنو. قرآن ہی آپ کو بچائے گا. قرآن ہی ہماری زندگیوں میں نجات کا سبب ہے. قرآن ہی ہماری زندگی، ہماری بقا کا ضامن ہے. قرآن پاک ہی اللہ کی رحمت ہے، قرآن پاک ہی فضل ہے. ہر چیز ہمارے اوپر، اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے اس جہان میں اس جہان میں، اس کتاب مبین اللہ کی کتاب کی فرما برداری کرو، اس کی باتوں کو سنو، غور کرو، اس پہ عمل کرو. فقیر جو ہوتے ہیں وہ یہ سارا کچھ بتاتے ہیں. میں نے سیپریٹ کر کے بتا دیا، کلندر پاک کی حیات بتا دی. انہوں نے اتنا سیپریٹ کر کے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کال کوٹ کر کے نہیں بتائی، لیکن ان کا پریکٹیکلی سارا یہی تھا. چونکہ فقیروں کا ایک جیسی سملیرٹی ہوتی ہے، روشنی ایک ہوتی ہے، چونکہ رب کا نور ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے. تو سچ ہوتا ہے. الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی پرشین بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے. الفاظوں کا ہیرا پھیری ہوتی ہے، باقی سچ اللہ کی ذات. اس لیے ہماری کامیابی یاد رکھو، یہ جب بھی آپ کے اندر آیا نا کہ میں بڑا ذہین ہاں، سمجھو ٹواڈے کو دن خراب آنا لینے. جس دن آپ کے ذہن میں خیال ہے نا آج کل میں بڑی محنت کر رہے ہیں، میری صحت بہت اچھی ہے، بس سمجھو 4 دن زیادہ نہیں ٹپو گے. جس دن آپ کو خیال ہے نا یار میں دیکھو کیسے کیسے مشورے دیتے لوگ کیسے کامیاب ہو گئے، بس آپ تیاری پکڑ لو، آپ کا کچھ ہونے والا ہے، کوئی گڑبڑ. وہی ان ساری باتوں کو چھوڑو. شیشے میں دیکھ کے صحت اچھی لگتی ہے، یہ کیا بات ہے کہ پہلا لفظ اللہ کیوں نہیں نکلتا؟ شکر اللہ. کھانا کھاتے کچھ بھی ملے کیوں نہیں نکلتا شکر اللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اگر آپ تندرست ہو، آپ بھاگ سکتے ہو، دوڑ سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، اچھے لوگوں سے مل رہے ہو، اچھی جگہ بیٹھ رہے ہو، شکر اللہ کا ادا کرو. یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں؟ جب روح وائبرنٹ ہوگی، جب ایک صحبت ہوگی. جب آپ کے پاس صحبت نہیں ہے تو پاویں تسی جتنے مرضی عمرے کر لو، جو مرضی کر لو، جتنے مرضی چلے کٹ لو، صحبت کے بغیر. باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو اے چور اندر دہو. یہ سارا چکر ہی فقیر کے بغیر، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب سیلف اویکننگ، جب روح وائبرنٹ ہوتی ہے تب عبادت کی لذت آتی ہے، عبادت کی، اصل عبادت کی، محبت کی لذت آتی ہے، تعلق کی لذت پیدا ہوتی ہے، معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے. جب اللہ اتنا بڑا ہے، میرے تو برین ہی بہت چھوٹا ہے جی. جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا، بس تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے بارے میں خبر دی. جب وہ عظیم الشان ہستی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شاندار بات کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا اس قدر زبردست طریقے سے بیان کرتے ہیں، آپ کی میری کیا، تو کو جا من کو جا، وہ ساکھ اکھیاں کتھے جا رہی ہیں.